الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 30 مئی سن 2025 2 ذوالحجۃ الحرام 1446 سن ہجری اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ شروع ہو چکا، اور اس ماہ میں بالخصوص مسلمان دنیا بھر میں قربانی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور یہ عظیم فریضہ سر انجام دینے کی تگ و دو میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر سب سے بڑا کاروبار انہی دنوں میں دنیا کے اندر کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے قربانی اور اس کے حوالے سے ہمارا طرز عمل یا ہمارا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، آج کی گفتگو اس کے بارے میں۔ یاد رکھیے کہ قربانی کا تصور یہ پرانا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جو جھگڑا ہوا تھا اور اس وقت انہوں نے جو اپنی اپنی قربانی پیش کرنا چاہی تھی اس وقت کے اعتبار سے، تو ایک نے غلہ پہاڑ پر لے جا کر رکھا اور ایک نے جانور لے جا کر پہاڑ پر چھوڑا، اور اس وقت قربانی کی قبولیت کا طرز یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ جس چیز کو اچک کر لے جاتی اس کی قربانی قبول سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں مرادوں سے بیٹا 90 سال کی عمر میں عطا فرمایا، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو 13 سال کے جب ہو گئے، یعنی قریب بلوغت، یعنی ماں باپ نے اپنے بچے کو اچھے سے اس کی بہاریں دیکھ لیں، اور جب وہ دل کے اندر اتر گیا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا جاتا ہے کہ اسی بیٹے کو آپ نے قربان کرنا ہے، اسی کو ذبح کرنا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ 3 بار خواب آتا ہے، اور پھر اپنے بیٹے سے بتاتے ہیں کہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ قال، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے بس آپ وہ کیجئے، میری پرواہ نہ کریں، آپ دیکھیں گے میں ایسا فرما بردار بیٹا ہوں، نبی کی اولاد ہوں، تو اللہ رب العالمین مجھے دیکھیے گا کیسا صبر عطا فرمائے گا، جس طرح پہلے نبیوں کی ایک عادت رہی صبر کرنا، آپ مجھے بھی دیکھیں گے کہ میں بھی صبر کرنے والوں میں سے پایا جاؤں گا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اس بیٹے کو لے جانے کے لیے ان کی والدہ سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کو تیار کر دو، اسے بنا سنوار دو، اسے اس بارگاہ میں لے جا رہا ہوں کہ جس بارگاہ میں اس نے آج پیش ہونا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین جو مہربانی، جو کرم فرماتا ہے، جو آپ کا یہ اتنا بڑا امتحان جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورے اترتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب چھری پھیرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک جنتی مینڈھا اللہ رب العالمین اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے بھیجتا ہے، اور پھر اس مینڈھے کے اوپر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں۔ تو یہ قربانی کا کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑا پرانا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اتنی قبول ہوئی کہ امت محمدیہ کے اندر بھی یہ راضی کر دی گئی۔ یہ سنت ابراہیمی ہے جو یہ امت محمدی ادا کرتی ہے۔ اب اس کی کچھ ضروری چیزیں اور اس کے بعد ہمارے معاشرے میں اس کا فلسفہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور ہمارا طرز کیا بن چکا ہے، اس کی آپ گفتگو سنیں گے۔ اول یاد رکھیے کہ قربانی واجب ہونے کی جو شرائط ہیں، مسلمان ہونا، آزاد ہونا اور مقیم ہونا۔ ہم مسلمان بھی ہیں اور آزاد بھی ہیں، اور ہم میں سے اکثریت مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں۔ جب کوئی 15 دن سے زیادہ کسی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ مسافر ہو کر بھی مقیم ہو جاتا ہے، تو وہ مقیم ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور پھر بڑی اور اہم ترین شرط یہ کہ وہ مالک نصاب ہو۔ اس سال 1446 سن ہجری سن 2025 کا جو قربانی کا نصاب ہے وہ تقریباً 1,82,000 روپے، 1,82,000 روپیز۔ یہ ملکیت نصاب جس کے پاس موجود ہو، اس کی حاجت اصلیہ سے زائد وہ مالک نصاب ہے، اور اس پر قربانی پھر واجب ہے۔ اور اس میں یاد رکھیے کہ صرف اور صرف مرد ہونا ہی ضروری نہیں، اگر عورت پر بھی واجب ہوتی ہے قربانی، وہ بھی اگر مالک نصاب ہے تو پھر اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ بہت سی عورتوں کے پاس گھروں میں سونا رکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس کے باوجود گھر کی طرف سے ایک بکرا یا ایک جانور لایا جاتا ہے۔ ایک بکرے میں تو ظاہر ہے کہ ایک ہی بندے کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اگر بڑا جانور ہے یعنی بکرا یا بکری تو پھر 1 سال کا ہونا ضروری، گائے بیل تو ان کا 2 سال کا ہونا ضروری، اور اونٹ اونٹنی تو ان کا 5 سال کا ہونا ضروری۔ تو بڑے جانور میں یعنی گائے بیل اور اونٹ وغیرہ میں
اس میں 7 بندوں کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر گھر کے اندر 10 افراد ہیں، 10 میں سے 7 مالک نصاب ہیں، تو 7 کی طرف سے ایک جانور کے اندر ایک حصہ قربان کر دیا گیا نیت کے ساتھ، تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ لیکن اگر گھر کے اندر مالک نصاب افراد 10 ہیں اور پھر پورے گھر کی طرف سے ایک ہی بچھڑا یا ایک ہی بیل بڑا لا کر اور پھر اس کو قربان کر دیا گیا، تو 7 کی طرف سے تو قربانی ہو جائے گی، باقی 3 کے لیے الگ سے 3 حصوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ مطلب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک مالک نصاب کی طرف سے کم از کم ایک حصہ یہ جانور کا قربانی کے طور پر پیش ہونا ضروری ہے۔ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا یا 7 سے زائد افراد 10 ہوں 12 ہوں اور سب پر قربانی اگر واجب ہے تو پھر ان کی طرف سے اگر صرف ایک بیل قربان کر دینا یہ کافی نہیں ہوگا۔ جس طرح یہ شرائط قربانی کرنے والے میں ہونا ضروری ہیں، اسی طرح جس جانور کو قربان کیا جائے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، اور اس کی شرائط یہ ہیں کہ وہ جانور بے عیب ہو، یعنی وہ آنکھ سے کانا نہ ہو، بالکل اس کا کاناپن واضح ہو رہا ہو تو یہ عیب ہے۔ ایسے ہی وہ اتنا بیمار نہ ہو کہ چل کر وہ کسی دوسری جگہ جا نہ سکتا ہو، چلا بھی نہ جائے اس سے، تو یہ بھی عیب ہے۔ ایسے ہی وہ اگر لنگڑا ہے، 4 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ اس کی کام نہیں کرتی تو یہ بھی اس کا عیب ہے۔ کان اگر اس کا چوتھائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو یہ بھی عیب ہے۔ اس طرح کے جو واضح عیب ہیں جو دور سے دکھتے ہیں ایسا جانور قربان نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ایک چوٹ کرنے والی بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کا جانور تو بے عیب ہو، بس یہ یاد رکھیں کہ صرف قربانی کے جانور کا ہی بے عیب ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنے والے کا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس قربانی کا جانور بے عیب ہو، لیکن قربانی کرنے والا جھوٹا ہو، فراڈی ہو، دھوکے باز ہو، سود خور ہو، وہ چلے گا، بس جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ بھائی جو بندہ قربانی کر رہا ہے وہ بھی تو بے عیب ہونا چاہیے، اس کو بھی تو اپنے عیب ختم کرنے چاہیے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہے وہ جانور تو قبول ہو ہی جائے گا، یہ کیا کرے گا، یہ اپنے رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں یہ اپنی بھی فکر کرے۔ تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جانور بے عیب ہونے کے ساتھ ساتھ بندے کو بھی بے عیب ہونا پڑے گا تاکہ اس کی قربانی اچھے سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، کیونکہ اس کی فضیلت ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جی ہاں، جس طرح صفا مروہ کو اللہ نے قرآن میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اسی طریقے سے مساجد کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے، یوں ہی مسجد حرام یہ اللہ کی نشانی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ قربانی کے جانور یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جی ہاں، قربانی کے جانور پر اگر کوئی اچھی نیت سے ہاتھ پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اندازہ کیجئے کتنا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذوالحجۃ الحرام یعنی قربانی کے دن، عید کے دن، قربانی کے جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قربت والی ہو۔ سب سے بڑی نیکی اس دن یہی ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قربانیاں کھروں سینگوں کے ساتھ آئیں گی اور اللہ رب العالمین ان کا خون زمین پر گرنے سے پہلے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کیا کرو، کیوں؟ جس نے خوش دلی سے قربانی کی، خوش دلی سے مراد خوش ہو کر، دل سے، مجبور ہو کر نہیں تو اب تو کرنی پڑے گی، اگر نہیں کی تو لوگ کیا بولیں گے، اتنا بڑا کاروبار کرتا ہے، اتنا بڑا حاجی بنتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، یہ سوچ کر اگر قربانی کر رہا ہے کہ اب تو کرنی پڑے گی، نہیں کروں گا تو خاندان والے کیا بولیں گے، گلی محلے والے کیا بولیں گے، یہ نہ سوچے، اللہ کی رضا کے لیے کہ میرے رب نے مجھے جتنا دیا ہے اس دیے میں سے میں نے اللہ کی راہ میں کچھ مال بصورت جانور قربان کرنا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس دن جانور ہی قربان کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں بکری بکرے کی جگہ، بیل دمبے گائے کی جگہ میں اتنے لاکھ روپے فلاں کسی غریب کو دے دوں، کروڑوں روپے بھی دے دے گا، قربانی کا فرض ادا نہیں ہوگا، قربان جانور ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہی وہ نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونی ہے۔ تو دیکھیے اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہم اپنے رب عز و جل کے حکم کے اتنے پابند ہیں کہ جیسا حکم ہے ہمیں ویسا ہی کرنا ہے۔ شریعت کے معاملے میں ہم اپنی عقل نہیں دوڑا سکتے کہ جی کسی غریب کو دے دیں گے تو اس کا بھلا ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ ہے، اس کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے۔ تو یہ قربانی جانور کی یہ اس کا ایک فلسفہ ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خوش دلی کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت کے دن یہ جانور اس قربانی کرنے والے کے لیے جہنم سے حجاب، رکاوٹ، آڑ بن جائیں گے، یعنی یہ جانور اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی جانوروں کے اوپر اس قربانی کرنے والے کو سوار کر کے پل صراط پار کر کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے خوش دلی سے اچھے جانور قربان کیا کرو۔ اب یہ ساری باتیں اگر ہم ذہن میں رکھیں، اب اس کا فلسفہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں جو ہمارے معاشرے میں طرز پایا جاتا ہے۔ وہ طرز کیا ہے؟ اپنی پیاری چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول، کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں وہ قربان کریں وہ چیز جو ہماری عزیز ترین چیز ہو۔ اور لوگ جو ہے یا تو جانور لیتے وقت اس قدر کنجوسی، تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بس قربانی کرنی ہے نا، بس جیسا بھی ہلکا جانور، کمزور جانور، جیسا بھی ہو بس لے آؤ، جان چھڑاؤ، ایسا بھی نہ کرے۔ اور بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں
کہ جی اگر قربانی کا جانور اچھا نہ لائے، لاکھوں روپے کا نہ لائے تو لوگ کیا بولیں گے؟ تو نمود و نمائش، دکھاوا، شہرت، یہ ہمارا قربانی کے معاملے میں بھی ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ ہماری نیت کیا ہوتی ہے، آج لوگ دکھاوا اس لیے کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جانور لائے سستا 2 لاکھ کا 2.5 لاکھ کا، بتائیں گے جی 4 لاکھ کا لائے ہیں، تو جانور قربانی کرنے جا رہے ہیں اور جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، تو قربانی کے پیچھے یہ جھوٹ، اس کا گناہ، تو پھر قربانی کس لیے کر رہے ہیں جب جھوٹ سے انسان خود نہیں بچا؟ یا مہنگا لا کر سستا بتانا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کتنے کا لائے۔ بھائی آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جس میں آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے لایا ہے، اس کو وہ نیکی اللہ کی خاطر کرنے دیجئے، اس کے وہ سارے بھید نہ کھولیں کہ جو وہ اللہ کی خاطر کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسی طریقے سے لایا جاتا ہے کہ اچھا لائیں گے جی، دکھے گا، لوگ دیکھیں گے، تو لوگ اچھا دیکھیں گے تو پھر تعریف کریں گے، دل میں تعریف کی خواہش، تو یہ حب جاہ، یہ گناہ۔ پھر دکھاوے کی نیت اگر ہے، ریاکاری کی نیت ہے، شہرت کی نیت ہے، تو یہ دکھلاوا، یہ ریاکاری، یہ گناہ۔ جس طرح آپ دیکھیے کہ کوئی حج پر جا رہا ہے، سب کو پتا ہوگا، پورے خاندان کو، پورے محلے کو، جی فلاں ماں بدولت حج پر جا رہے ہیں جی، لیکن اسی طریقے سے اب وہ حج کرنے جا رہا ہے، اس کو پورا خاندان، پورا ٹبر جا رہا ہے اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے، پتہ چلا کہ ایئرپورٹ والوں کو بھی مصیبت میں ڈال دیا، پوری گاڑیاں بھر کر جا رہے ہیں، اس کو ہار پہنا رہے ہیں، وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی خاطر کر رہا ہے، اس کو تو یوں چلے جانا چاہیے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ حج کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر جا رہا ہے، حج کا اس کو سارے خاندان کو پتہ ہے، بتا رہا ہے۔ نماز کا تو نہیں بتاتا کہ جی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے بھی تو اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، اس لیے کہ اس میں شہرت ہے، اس میں دکھاوا ہے۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ ہم نے عبادات کو کیا بنا لیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ روزہ کشائی بچوں کی کروائی جاتی ہے، سب کو بتائیں گے کہ جی ہمارے بچے نے روزہ رکھا ہے، اس روزہ کشائی کو ایک دعوت کا ذریعہ بنا لیا، ہار پھول ڈالیں گے، اس کے بعد اس کو روزہ رکھوانے کے بعد، اس کے بعد وہ روزے رکھے نہ رکھے کوئی فکر نہیں، چھوڑ دیا اس کو۔ تو یہ بتانا، یہ دکھانا، اسی طریقے سے جب حج کے لیے وہ جا رہا ہے، اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں، جب نماز پڑھنے آ رہا ہے اس کو تو چھوڑنے نہیں آ رہے، اس وقت تو یہ کسی کو نہیں بتا رہا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بلکہ چھوڑنے والا اس نمازی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، خود نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے، عبادات میں ہمارا یہ فلسفہ کیا رنگ لا چکا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے صدقہ فطر ہم جو چھوٹی عید پر ادا کرتے ہیں، جی گندم کے اعتبار سے 200-250 روپے، جو کے اعتبار سے کچھ اور زیادہ، کشمش کے اعتبار سے کچھ اور زیادہ، اجوا کھجور کے اعتبار سے کچھ اور زیادہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہر ایک کو اپنی آمدنی کے حساب سے دینا چاہیے، جو سینکڑوں کماتا ہے وہ گندم کے حساب سے دے، جو ہزاروں کماتا ہے وہ جو کے حساب سے دے، جو لاکھوں کماتا ہے وہ کشمش وغیرہ کی چیزوں کے حساب سے دے، جو کروڑوں کماتا ہے، اربوں کماتا ہے، اربوں پتی ہے، کروڑ پتی ہے، تو وہ اجوا کھجور کے حساب سے دے۔ لیکن اس میں سب ایک لائن میں لگتے ہیں جی گندم کے حساب سے 200-250 دے دو۔ کیوں؟ کسی غریب کو دینا ہے، اس میں غریب کا بھلا ہونا ہے۔ اچھا یہی کام جب قربانی کا وقت آتا ہے تو قربانی کے وقت پھر وہی جو 200-250 روپے صدقہ دے رہا ہے، جو دے سکتا تھا اجوا کے حساب سے 14,000-15,000 روپے دے سکتا تھا، وہاں چونکہ دکھنا نہیں تھا، قربانی کا جانور دکھے گا، گلی میں کھڑا ہوا نظر آئے گا، تو اس میں چونکہ جو کہ دکھاوا ہوگا، پتہ چلے گا، تو اس میں ماں بدولت کی شہرت ہوگی۔ اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جانور جو ہے وہ دوسروں کو دکھے، وہ صدقہ فطر دکھنا نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں غریب کا بھلا ہونا ہے۔ بڑا جانور لائیں گے، منو وزنی گوشت گھر میں آنا ہے، گھر کے فریج اسٹور کرنے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم نے قربانی کو کیا سمجھ لیا ہے، ہم نے قربانی کو کیا بنا لیا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارا دکھاوا، یہ جو ہمارا عبادات کا فلسفہ جو کچھ اور ہی ہو چکا ہے، اس کو ہمیں بدلنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کی خاطر کریں، وہ کریں جس میں دل اچھے سے اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو، اور اللہ کی رضا کی خاطر جتنا مرضی مہنگا کریں۔ میں سب کی بات بھی نہیں کر رہا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے اخلاص کے ساتھ لاکھوں روپے کا جانور قربان کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف چند ہزار یا 1-1.5 لاکھ روپے کا جانور بھی اللہ کی رضا کی خاطر اس طرح قربان کر دیتے ہیں کہ ان کی دل کی اچھی نیت وہ 8 لاکھ روپے کے جانور قربان کرنے والے کی نیت سے زیادہ خالص ہوتی ہے۔ تو وہ کئی لاکھ کے جانور کے مقابلے میں وہ چند 1-2 لاکھ کے جانور وہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک خون، یہ گوشت تھوڑی جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کس دل سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہو۔ اس لیے ہم اس نیت سے اچھی قربانی پیش کریں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیا جاتا ہے، سبقت لینے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ ہماری اصل اس میں نیت کیا ہے؟ کیا دکھاوا؟ اگر تقوی نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کہ یہ دھن دولت، یہ ساری تگ و دو، یہ ساری ضائع، یہ رائیگاں چلی جائے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس کے اوپر لاکھوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لاکھوں کا جانور لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہاں پر پیسہ قربان کرنے میں، لیکن جہاں جانور قربان کر رہے ہیں تو وہاں پیسہ خرچ کرنے کو تیار، لیکن جہاں اپنی انا قربان کرنے کا موقع ہے، اپنے ہی بہن بھائیوں کو راضی کرنے کا موقع ہے، تو وہاں پر ہم اپنے اندر کا جانور مارنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کہ اس میں اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، اپنے آپ کو گرانا پڑے گا، عاجزی کرنا پڑے گی، تھوڑا گرنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا۔ اس میں لاکھوں روپے سے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ شہرت ہوگی، واہ واہ ہوگی، لوگ واہ واہ کریں گے۔
یاد رکھیے کہ اپنے اندر کے جانور یعنی اپنے ضمیر کو اپنے نفس کو بھی قربان کرنا ہے, اس کو بھی مارنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا فلسفہ کیا ہو چکا ہے. لوگ قربانی کا جانور لینے کے لیے ایک مہینے پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں, منڈیوں کے چکر لگائیں گے, وہاں جا کر دیکھیں گے اور راتوں کو جاگ کر پھر بیٹھ کر جانوروں کی حفاظت کریں گے, ان کو چارہ کھلائیں گے, ان کے لیے ساری کوششیں کریں گے. یہ ساری کوششیں قربانی کے جانور کے لیے کر رہے ہیں جس رب نے حکم دیا ہے قربانی کا, لیکن اسی رب نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا, نماز نہیں پڑھیں گے. پوری رات جاگیں گے قربانی کے جانور کو لانے کے لیے, پوری رات جاگیں گے اس کو سہلانے کے لیے, اس کو چرانے کے لیے, سب کچھ کریں گے, لیکن افسوس اللہ کے گھر میں حاضری نہیں دیں گے. تو ہمیں یہ ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر ہم نے قربانی کے جانوروں کو بھی ایک تماشا بنا دیا ہے. باقاعدہ منڈیوں کے اندر اس طرح کے لگژری ٹینٹس لگائے جاتے ہیں, وہاں پر باقاعدہ ان بیل گایوں کو واک کرائی جاتی ہے, دکھاوا دیا جاتا ہے. اسی طرح سے وہاں جانے والے یوٹیوبرز حضرات ان کی ویڈیوز بنا کر پھر ان کی ایک چیز کو بتاتے ہیں کہ جی اس کا سر ایسا ہے, اس کے پاؤں ایسے ہیں, اس کی کھال ایسی ہے, اس کا رنگ ایسا ہے. بنی اسرائیل کی وہ گائے کا واقعہ اگر ذہن میں ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا کہ ایک گائے قربان کرنی ہے, تو وہ سوال پر سوال کرتے رہے. آج ہم نے دراصل غریبوں کے لیے قربانی کو بھی مصیبت بنا دیا ہے. جو امیر ہے وہ تو لاکھوں کا جانور لے آئے گا, لیکن جو بیچارہ غریب ہے جو لاکھ, سوا لاکھ, 1.5 لاکھ کا جانور لانا چاہتا ہے, لیکن اس کو پھر اس طرز کا جو جانور ہم دکھایا جاتا ہے یا جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اتنا خوبصورت ہو, اس کا رنگ ایسا ہو. بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا, سوال پر سوال کیے. جب ان کو کہا گیا کہ گائے قربان کرو, پھر انہوں نے پوچھا اس کا رنگ کیسا ہو. پھر انہوں نے پھر سوال کیا کہ رنگ بتا دیا گیا کہ ایسا ہو. پھر انہوں نے پوچھا کیسی ہو, جوان ہو گائے, بوڑھی ہو. پھر ان کو بتایا گیا کہ درمیانی ہو. اس طرح سوال کر کر کے انہوں نے 4 دن میں اپنا مسئلہ حل کر لیا تھا. اور اتنی وہ گائے جو روئے زمین پر اور کہیں نہیں تھی, وہ ایک ہی گائے زمین پر تھی, اور وہ بھی انہوں نے اتنے سوال کر کے اپنے اوپر مقید کر لی تھی اور انہیں لانی پڑی. پھر بھی وہ 4-6 دن میں لے آئے تھے. لیکن ہمارے ہاں دیکھیے 10-10 دن تک, 15-15 دن تک لوگ منڈی گھوم رہے ہیں, ان کو جانور نہیں مل رہا. بھائی اس کے اندر ساری چیزیں کیوں ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا سر ایسا ہو, اتنی خوبصورت ہو, اس کی آنکھیں ایسی ہوں. اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں, بس بے عیب دیکھ لیں, اس کے بعد اگر نصیب سے اچھا جانور مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ قربانی کو آسان بنایا جائے. آسانی کے ساتھ جانور خرید کر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے, اور اس کو قربان کر کے اللہ کی رضا کا طالب ہوا جائے. اور پھر قربانی کا جانور قربان کرتے وقت بھی خاص طور پر جس طرح ہم اس کو ڈھونڈنے میں کوشش کرتے ہیں, اس کے قربان کرنے کے وقت بھی جو قصائی تلاش کیا جاتا ہے, عید کا دن ہوتا ہے, سیزن کا وقت ہوتا ہے, پلمبر بھی گائے کاٹ رہا ہے, کارپینٹر بھی گائے کاٹ رہا ہے, مچھلی پکڑنے والا بھی, کنواں کھودنے والا بھی, سارے گائے کاٹ رہے ہیں. تو جانور کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے, اس کو اٹھا کر پٹخ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے ادھر کھال کھینچ رہے ہیں, اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے. خدارا جانور پر رحم کریں, یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم جانور پر رحم کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک بکری کے سامنے دوسری بکری کو ذبح کرنے, ایک بکری کے سامنے چھری تیز کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ وہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے. جانور کو گرانے کے بعد گھسیٹنا, اس کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال ادھیڑنا, اس کے اوپر پانی ڈالنا, اس کے اوپر چھری پھیرنا, ہاتھ صاف کرنا, یہ کون سے رحم کا تقاضا ہے. اس لیے یہ سارا جو فلسفہ, یہ جو سارا جو طرز ہمارے معاشرے میں قربانی کے حوالے سے بن چکا ہے, خدا را ان چیزوں کو مد نظر رکھیے اور انہیں سامنے رکھتے ہوئے اپنی قربانیاں صرف اللہ کی خاطر پیش کیجیے. جس پر قربانی واجب ہے وہ اس اعتبار سے علماء سے رہنمائی لے کر اچھی نیت کے ساتھ, جتنی اللہ نے اس کو حیثیت وسعت دی ہے اس اعتبار سے, کم کی حیثیت ہے کم کی, لاکھوں کا کر سکتا ہے ضرور کرے, لیکن نیت کا قبلہ سیدھا رکھے اور اس میں اخلاص کو مد نظر رکھے, دکھاوا نہ ہو, صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. اور جانور بھی قربان کرے, جانور کو قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا نفس بھی قربان کرے. جس طرح قربانی کے لیے کوشش کرتا ہے, اللہ کے گھر میں آنے کی بھی اسی طرح کوشش کرے. اللہ رب العالمین ہمیں اس اعتبار سے بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ ساری باتیں مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قربانیاں صرف اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں, مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کر